نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزئ بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح صدق اللہ العظیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو طبعاً فحش گو تھے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتکلف فحش گوئی فرماتے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتکلف کوئی بات فحش نہیں فرمائی، اور نہ ہی ولا صخابا فی الاسواق، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں شور مچانے والے تھے، یعنی بازاروں میں جا کر شور مچانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ نہیں تھی۔ اور ولا یجزئ بالسیئۃ السیئۃ، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے دیا کرتے تھے، بلکہ ولیکن یعفو ویصفح، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ معاف فرمانے کی تھی، درگزر کرنے کی تھی۔ آج ہم اپنے معمول کو دیکھ لیں، اپنی عادات کو دیکھ لیں، اپنے اطوار کو دیکھیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو اگر دیکھیں تو ہمیں یہ واضح فرق نظر آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مقابلے میں ہماری عادات کیا ہیں۔ اگر ہم کمپیئر کرنا چاہیں اپنی عادات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ تو زمین آسمان کا فرق ہمیں نظر آئے گا۔ کیونکہ ہم میں سے تقریباً ہر شخص فاحشن ولا متفاحشن کی جو عادات ہیں، بری عادتیں ہیں فاحش اور متفاحش کی، یعنی بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی شروع سے ہی یہ عادت ہے کہ وہ بات بات پہ فحش باتیں کرتے ہیں، گالم گلوچ اختیار کرتے ہیں۔ کوئی بات غصے کی ہو یا مذاق کی ہو یا عام انداز میں بات کی جا رہی ہو، ان کی عادت ہوتی ہے کہ بات بات پہ ان کے منہ سے فحش گوئی نکلتی ہے، بات بات پہ وہ گالی دیتے ہیں۔ اور ولا متفاحشا، اور نہ ہی یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہی بتکلف فحش کوئی بات یا فحش کلام فرمایا کرتے تھے، نہ ہی بتکلف فرماتے، نہ ہی طبعاً آپ کی کوئی ایسی عادت تھی۔ جبکہ ہمارے ہاں ماحول کو اگر دیکھا جائے تو اگر کوئی شخص کسی شخص کی اگر یہ عادت نہیں ہے، لیکن وہ کبھی کبھار حالات کی وجہ سے، غصے میں آ جانے کی وجہ سے اور لوگوں کے رویوں کی وجہ سے اس کی عادت وہ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے منہ سے فحش گوئی نکل آتی ہے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نہ ہی فحش گوئی خود سے اختیار کرنی ہے، نہ ہی اگر آپ کے اندر پہلے سے کوئی عادت اس طرح کی ہے تو اس عادت کو بھی ختم کرنا ہے۔ ولا صخابا فی الاسواق، اور دوسری ایک بری عادت جو اس وقت اس امت کے اندر وہ سرایت کر چکی ہے، اور یہ سنت کے اور سیرت کے یکسر مخالف ہے، بالکل یکسر خلاف ہے یہ عادت۔ اور وہ عادت کیا ہے کہ بازاروں کے اندر جب کبھی ہم لوگ جاتے ہیں تو بہت سارے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی عادت ہو کہ بازاروں میں جب جاتے ہیں تو چیختے چلاتے ہیں، شور مچاتے ہیں۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بازار تشریف لے جایا کرتے تو انتہائی دھیمے انداز میں گفتگو فرماتے، انتہائی نرم لہجے میں گفتگو فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کسی کو اس بات کا احساس نہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لا چکے ہیں، بلکہ دھیمے انداز میں، نرم انداز میں دکانداروں سے آپس میں جو چل رہے ہوتے ان کے ساتھ ایسے انداز سے گفتگو فرماتے کہ جو آپس میں سننے والے ہیں صرف انہی تک آواز پہنچتی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز اتنی بلند ہو جاتی کہ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہو جاتے کہ کون شخص آ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ تو ولا صخابا فی الاسواق، یہ عادت جو بری عادت ہے اس کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز ولا یجزئ بالسیئۃ السیئۃ، اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ وہ برائی سے نہیں دیا کرتے تھے۔ اتنی بڑی عادت ہے اور ایسی عجیب صفت ہے اور ایسی یہ مشکل صفت بھی ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے تو آپ اس کے ساتھ اس کی برائی کا بدلہ برائی میں دینے کے بجائے اس کو معاف کر دیں، اس کو درگزر کر دیں۔ یہ بہت بڑی صفت ہے، اور اس کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے جو اجر و ثواب کے وعدے ہیں اور اس کے بدلے میں جو جنت اور جنت الفردوس کے جو وعدے ہیں، جنت میں جو محلات کے وعدے ہیں، ان سے احادیث مبارکہ بھری پڑی ہیں۔ لہٰذا جب بھی کبھی کوئی شخص آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے تو اس برائی کے بدلے میں اس کو اگر اس کے ساتھ اچھائی نہیں کرتے تو کم از کم اس کی برائی کا بدلہ اس کے ساتھ برائی میں نہ دیا جائے، بلکہ اس کی برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیا جائے، اور اچھائی اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے،
اس سے درگزر کر لیا جائے۔ تو یہ ساری عادتیں جو اس مختصر سی حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں کہ آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ کی طرح نہ ہی خود فوج گوئی کرنی ہے اور نہ ہی بتکلف یعنی اس کی عادت ڈالنی ہے، اور اگر کبھی کوئی اس طرح کی بات زبان سے نکل جائے تو اس کے اوپر اللہ رب العزت سے معافی مانگنی ہے۔ اور دوسری عادت یہ کہ بازاروں کے اندر جب کبھی جانا ہو تو بازاروں میں زور بلند آواز کے ساتھ شور شرابہ نہیں کرنا۔ تیسری عادت برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہیں دینا، بلکہ کوشش کرنا ہے کہ اس کو اچھائی کے ساتھ اس کا بدلہ دیا جائے، تاکہ کل کو وہ اگر وہ اس کے سامنے یہ بات ہو کہ میں اس کے ساتھ برائی کرتا ہوں لیکن یہ میرے ساتھ برائی کرنے کے بجائے اچھائی کے ساتھ بدلہ دیتا ہے، تو وہ آپ کی عادت کو اپنانے کی کوشش کرے گا اور اپنی برائی کی عادت کو وہ چھوڑنے کی کوشش کرے گا۔ تو ان عادات کو اپنانا ہے، معافی اور درگزر کو اپنانا ہے، اسی طریقے سے انشاءاللہ معاشرہ ٹھیک ہوگا، ہمارا گھرانہ ٹھیک ہوگا، ماحول ٹھیک ہوگا، سنت کی فضا عام ہوگی، تو انشاءاللہ سب کچھ اللہ رب العزت بہتر فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔